السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے پوڈ کاسٹ پر رسپانس دیا، اور ارشاد بھٹی صاحب نے بریلوی اور دیوبندی علماء کرام کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد فائنلی اہل حدیث عالم علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ بھی ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو سب سے اہم خبر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے وہ دیوبندی عالم مولانا منظور احمد مینگل صاحب پر گستاخی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ انہی تمام کی تمام خبروں کو سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ انجینئر صاحب کی لیٹسٹ پوڈ کاسٹ سے یہ فنی کلپ ضرور دیکھیں۔ یہ جو ممتاز قادری والے معاملے کے اوپر انہوں نے جتنی بات چیت کی ہے اس کے اندر انہوں نے بار بار ممتاز قادری صاحب بولا اور اب شہید نہیں بولا، جبکہ اس کو انہوں نے وہ بات بھی ساری کی ہے کہ جی وہ میری تقریروں سے ہوا تھا انسپائر اور وہ ساری چیزیں۔ تو اس ٹاپک کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کے رسپانس کو؟ اس کو تو میں وہی دیکھتا ہوں جو وہ ایک چھوٹے سے قد والا لڑکا جو ہے نا وہ میمز میں جگہ جگہ ہے ڈر گیا یار ڈر گیا یار ڈر گیا یار، تو یہی ہے، میں تو اس کو اس طرح اب دیکھتا آتے ہوں۔ ہیں سب سے پہلی اپڈیٹ پر، اور وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ان کے ارشاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ پر رسپانس کیا تھا، تو انجینئر صاحب کی رسپانس ویڈیو کے بعد مولانا نے انجینئر صاحب سے کال پر بات کی، اور انجینئر صاحب نے اسی کال کے حوالے سے یہ بتایا کہ اگر وہ کال کی تفصیلات وہ پبلکلی بیان کر دیتے ہیں تو ان کے لیے اور مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ یہ بتانے لگا ہوں، میں نے ابھی تک اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد جو میں نے جواب ریکارڈ کروایا نا، طارق جمیل صاحب کو جواب دیا جس احترام کے دائرے میں، تو وہ جواب انہوں نے دیکھا اور اسی رات انہوں نے مجھے کال کی۔ کال میں اٹھا نہیں سکا کیونکہ ہم تراویح میں تھے، بعد میں نے کال کی رات کو 11 بجے تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ پھر اگلے دن میری ان سے بات ہوئی اور جو میں نے جواب ریکارڈ کروایا تھا انہوں نے کہا میں نے وہ سارا سنا ہے، اور انہوں نے اس جواب میں نے احترام کے دائرے میں جو ان سے اختلاف رائے کیا اس کو بھی انہوں نے مانا کہ ہاں میں نے احترام کے دائرے میں گفتگو کی ہے اور وہ میں نے سن لی ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا اگر میں وہ پبلکلی لوگوں کو بتاؤں تو طارق جمیل صاحب کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور میرے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اور میں نے ان سے اس کال میں پوچھا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس ایشو کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ساری باتیں کیمرے میں آپ کے ریفرنس سے بتا دوں، تو انہوں نے کہا یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، میں نے بس تم سے بات کرنی تھی وہ میں نے کر لی، باقی میرا معاملہ اللہ کے سپرد، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن یہ بات میرے دل میں تھی جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نے تم سے کر لی۔ اب وہ کیا بات انہوں نے کی میں اس کا اشارہ بھی نہیں دوں گا، ورنہ لوگ پھر اس کے اوپر پوری سٹوریز بلڈ کریں گے اور ہو سکتا ہے میرے اوپر پریشر آ جائے، این ممکن ہے طارق جمیل صاحب کے اوپر پریشر آ جائے۔ اور اتنا ذکر بھی میں نے صرف اس لیے کیا کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کافی زیادہ بدگمان ہوئے ہیں طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، تو اس غصے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے خود فون پہ رابطہ کیا تھا۔ اپنے اسی پوڈ کاسٹ کے دوران جب انجینئر صاحب سے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ مفتی صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ایک طرف تو چشتی رسول اللہ کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ اس طرح سے کلمہ پڑھانا ناجائز ہے، لیکن دوسری طرف اس گستاخانہ کلمے کا دفاع بھی کر رہے تھے، تو ایسی صورتحال کے اندر مفتی صاحب کی کون سی بات کو مانا جائے؟ تو اس پر انجینئر صاحب نے کیا جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جو چشتی رسول اللہ والی بات ہے اس کو انہوں نے بڑا کنوینئنٹلی کر دیا ریفر کہ جی ہاں جی غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے ٹیسٹ نہیں کرتے اپنے مریدوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بھی تھوڑی بہت تعویل کیونکہ تھانوی صاحب نے کی ہوئی تھی تعویل تو اس کو کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب تھانوی صاحب کے اوپر بات آئی تو وہاں پہ انہوں نے اینڈ تک وہ اصرار کرتے رہے کہ وہ بندہ مر ہی جاتا، وہ یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ دیکھیں اس پوری پوڈ کاسٹ میں ہمیں یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ مفتی صاحب بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو، دونوں طرف کی لائن لے رہے ہیں، اور یہ ان کے بڑوں کا طریقہ ہے۔ المحنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں مگر اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام الناس میں رائج ہے۔ قبروں اور سینوں سے فیض لینا، اچھا سینے سے فیض کس طرح لیا جاتا ہے؟ کوئی ٹیکا لگا کے نچوڑا جاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو صوفیانہ معاملات ہے کہ بغیر علم کے آپ دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف پھیرا تو ناظرہ ہو گئے، یہ وہ والا سینے سے فیض ہے۔ اور قبر کی مٹی چاٹنا، یہ سارے واقعات میں ان کے بزرگوں کے نقل کیے ہیں، پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔ بیسیکلی یہ دو سٹیٹمنٹ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ اگر پرو وہابیزم کے لوگ آئیں اور وہ یہ پوچھیں یہ آپ نے کہا کہ قبروں سے فیض لینا جائز ہے، تو ان کو کہیں کہ دیکھو ہم نے بعد میں لکھا ہے، عوام میں جو رائج ہے اس طریقے سے نہیں، ہم تو غلط سمجھتے ہیں اس کو۔ اور اگر کوئی پرو صوفی آئے اور کہے کہ آپ نے کہا کہ عوام میں جو رائج ہے یہ غلط ہے قبروں سے فیض، تو اس کو آگے سے جواب دیں دیکھو ہم نے پہلے لکھا ہے نا کہ خواص کے طریقے سے ہم مانتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو۔ یہ چلاکی مجھے اس لیے پتا ہے کہ ہم خود بریلوی رہے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ چلاکیاں کیا کرتے ہیں، یہ کام بریلوی بھی کرتے ہیں۔ بار شریعت میں مفتی امجد علی نے جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ لکھا کہ قبروں کا طواف تعظیمی کرنا حرام ہے، البتہ اگر برکت کے لیے گرد مزار پھیریں تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھا کیسی سٹیٹمنٹ دی؟ یہ وہی سٹیٹمنٹ جو دیوبندیوں کے بڑوں نے دی کہ خواص کے طریقے سے قائل ہیں، عام طریقے سے نہیں۔ اب یہ کیوں؟ تاکہ اگر کوئی پرو وہابی ٹائپ کا بندہ ہے اور کہے کہ جی آپ نے طواف کعبہ کو کے مقابلے پر قبروں کے طواف کو جائز قرار دے دیا، تو اسے کہ دیکھو ہم نے لکھا ہے کہ حرام ہے۔
اور اگر کوئی پرو صوفی ہے اور وہ پوچھے کہ حضرت آپ نے لکھا ہے کہ یہ قبروں کا طواف حرام ہے، تو اس کو کہ آگے پڑھو، لکھا ہے گردے مزار برکت کے لیے پھر سکتے ہیں. تو یہ عکاسی ہے. پوری پوڈ کاسٹ کو اگر میں ایک جملے میں بریف کروں تو صوفیاء کا جو طریقہ واردات ہے نا کہ ڈو اسٹیٹمنٹ دو تاکہ کبھی یہاں پہ فٹ ہو جائے کبھی وہاں پہ فٹ ہو جائے. گڈ کاپ بیڈ کاپ، جسے ہمارے پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا انہوں نے، کوئی لائن واضح نہیں لیا. ایک طرف تم جب کہہ رہے ہو کہ معین الدین چشتی صاحب نے ناجائز کام کیا، ناجائز کا بڑھ انہوں نے بولا اس میں، یہ غلط کام انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں یہ پوچھوں گا، یہ وہ غلط کام ہے جو عام مسلمان نہیں کرتا. تمہارے بزرگوں نے اتنا بڑا رسک لیا ہے تو وہ بزرگی کیسے قائم رہے گی جب انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا؟ ٹھیک ہے. دوسری بات، انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کیا کسی کتاب میں تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ چشتی رسول اللہ کو نہیں پڑھوانا چاہیے تھا؟ لوزامو باسط بھائی، یہ آپ کی علمی ذمہ داری ہے. یہ ریکارڈنگ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کو بھیجنی ہے اور ان کے جتنے سپورٹرز ہیں کہ بتاؤ انجینئر کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کبھی یہ بات کیوں نہیں مارکیٹ میں آئی کہ معین الدین چشتی نے یہ ناجائز کام کیا؟ تم لوگ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، خود ڈیفینڈ کیا تھانوی صاحب نے سنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ میں. اس کا مطلب ہے اس چینج کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے. ہاں، اگر مجھے جاتا ہے تو بھائی پھر میں بتاؤں گا کہ قرآن و سنت کے دلائل کس عقیدے کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ تمہاری اسلامی میری وجہ سے ہو رہی ہے. تمہارے بزرگوں کی ڈگریاں تمہارے کام نہیں آئی ہیں، انجینئر کی ویڈیوز کی وجہ سے تمہیں رجوع کرنا پڑا ہے. تو یہ کریڈٹ مجھے دو. میں اس کے اوپر کوئی ستارہ امتیاز نہیں گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا، لیکن تم سے تو ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تمہاری آخرت میں نے بچا لی ہے اللہ کے فضل سے. میرا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے تو تمہارے اشرف تھانوی نے دفاع کیا ہوا تھا اور تم اس دفاع کو بھی کہہ رہے ہو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تم نے مجھے تھانوی سے زیادہ ذہین سمجھ لیا. لہذا تمہارا اس ویڈیو میں کہنا کہ میں پہلے سمجھدار سمجھتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ سمجھدار آدمی نہیں ہے، یہ مینٹل ہے. تو پتہ چل گیا کہ مینٹل تمہارے بزرگ ہیں جو تمہیں عقیدہ صحیح نہیں کروا سکے. سمجھدار وہ ہے جس نے تمہیں عقیدہ صحیح کروایا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے جواب میں مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ایسی شخصیات کا دفاع صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے جملے سے 99% مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور صرف ایک مطلب صحیح نکلتا ہو تو ہم اس کی تعویل کرنے کے پابند ہیں. اور خواجہ معین الدین چشتی جیسی شخصیات کا پازیٹیو تعارف تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، تبھی ہم ان کے کفریہ جملے کی تعویل کرتے ہیں. طارق مسعود صاحب کا کہنا تھا کہ جو تمام بزرگ ہیں ان کی جو پوری زندگی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی کس طرز پہ گزاری ہے. تو یہ بیچ میں ایک دو چار بلنڈرز ان کے بیچ میں اگر ہو گئے تو اس سے ہم ان کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے. اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کا جو سارا کام ہے دین کی راہ میں، ہم اس کو لے کے ان کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں یا ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا دین کے لیے. فیئر اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ذریعہ. میں تو کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ان کی پوری زندگی ہی بلنڈر سے عبارت ہے. کوئی اکا دکا باتیں انہوں نے صحیح کی ہوئی ہیں، نہیں یہ میرا کلیم ہے. اب ایک کلیم انہوں نے کیا، ایک میں نے کیا. ثبوت انہوں نے دینا ہے، ثبوت میں بھی دوں گا. ثبوت میں یہ دوں گا کہ معین الدین چشتی یا اور بزرگ ان کے حالات زندگی کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پوری کی پوری کتابیں شرک کا پلند ہیں. کوئی ایک صفحہ بھی آپ کو شاید مشکل سے ملے جس میں کوئی قرآن و سنت کی بات لکھی ہو. ٹوٹل شرک لکھا ہوا ہے. یہ بتائیں ان کے پاس کون سی توحید والی تعلیمات ان کی پہنچی ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کی پوری زندگی کو نیکی سے عبارت کہہ دیا. اب اس کے جواب میں اگر یہ کہیں گے کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں، پھر ہم کہیں گے جب کتابیں ہی بدل گئی تو تمہارے پاس ایک بندے کا تعارف بھی موجود نہیں ہے، اس کو تم نے بزرگ کہاں سے ڈکلیئر کر دیا؟ اگر کشف المجہوب علی اجمیری صاحب سے ثابت نہیں ہوتی ہے تو علی اجمیری صاحب کا کریکٹر آپ کیسے بتا سکتے ہو کہ بڑا اچھا تھا؟ کہیں سے تو بتاؤ گے نا دیکھ کے. جب وہ جہاں سے دکھا رہے ہو ہمیں وہ سارے کا سارا شرک ہے، سارا کا سارا بدعت کے اوپر مبنی ہے، اور جب ہم نے ثابت کر دیا آپ کہہ رہے ہو نہیں ان کی کتاب ہی نہیں ہے، تو بھائی تم نے کلیم کیسے کر دیا؟ ہمیں کیا پتا کہ جس مزار کے بارے میں تم کلیم کر رہے ہو وہاں پہ کوئی انسان دفن ہے یا کوئی اور زیرو دفن ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. ان بزرگوں کا واحد تعارف ان کی کتابیں تھیں، جب کتابیں بلنڈر نکل آئی اب بزرگی آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس پوڈ کاسٹ میں انجینئر صاحب نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے اعتراضات کا جواب دیا. آپ تمام بھائیوں کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انجینئر صاحب اپنی ہی باتوں کے مطابق کافر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں کیونکہ انجینئر صاحب کے نزدیک الہام کا دعویٰ کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور انجینئر صاحب ایسے بزرگوں کو مجدد مانتے ہیں جو کہ الہام کا دعویٰ کر چکے ہیں. تو لہٰذا انجینئر صاحب بھی اپنے اصول کے مطابق کافر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. تو فائنلی مفتی صاحب کی اسی اعتراض پر انجینئر صاحب نے تفصیلاً جواب دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. تو اگر کسی صوفی کا یا اس کے ماننے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی وحی خفی کے ذریعے اپنے بندوں کو بتاتا ہے تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے اور ہم ایسے شخص کو بالکل مسلمان نہیں سمجھتے ان الفاظ کے ساتھ. اب رہا کہ کسی نے کیا بات کی، اس کی بات ہمارے سامنے آئے گی، ہم بات پہ تو فتویٰ دے سکتے ہیں، اس بندے پہ نہیں دیں گے جب تک بندہ سامنے نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھیں ہم نے تھانوی کے ماننے والوں کو منوا لیا کہ تھانوی نے غلط طریقے سے یہ کام کیا. مجھے امید ہے کہ جن بابوں کی طرف یہ ریفر کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو بھی منوا لیتے ہیں کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا. ہاں آج کی ڈیٹ میں کوئی میرے سامنے آ کے کلیم کرے کہ میں رسول اللہ کے بعد وہی خفی کا قائل ہوں کہ کسی غیر نبی کو بھی وہی آ سکتی ہے تو میں اسے کافر سمجھتا ہوں، ڈنڈے کی چوٹ پہ کافر سمجھتا ہوں، خواہ وہ غلام القادیانی دجال کا ماننے والا ہو یا کسی اور دجال کا ماننے والا. تو انہوں نے جو ریفرنسز دیے مودودی صاحب کے، مولانا اسحاق صاحب کے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے، ان سب نے پروٹیکٹ کیا ہے یعنی کہ اس عقیدے کو، الہام والے کو. تو آپ بالکل غلط نہیں کر رہا، وہ اس طریقے سے مانتے نہیں ہیں، بالکل نہیں مانتے. وہ شرع صدر کے لیے الفاظ کا چناؤ یہ ہے. مجھے ان الفاظ کے ساتھ بتائیں کہ وہی غیر نبی کو وہی خفی ہوتی ہے، ہم اس الہام اور کشف کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بزرگ تو یہی کرتے تھے نا
مجھے بتائیں جب عبد القادر جیلانی یہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے ایک ایسا رجسٹر دیا ہے جس میں قیامت تک سارے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کنہوں نے جنت میں جانا ہے، کسی نے جہنم میں جانا ہے، تو مجھے بتائیں کہ مولانا اسحاق صاحب نے کہاں کہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو ایسا رجسٹر ملا ہے؟ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کی ذمہ داری ہے مجھے بتائیں کہ مودودی صاحب نے کہاں کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی رجسٹر جو عبد القادر جیلانی کو ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھ سے فتویٰ بھی لے لیں، پھر بھی میں عبارت میں فتویٰ دوں گا، بندوں پہ نہیں، کیونکہ بندے میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ ہاں زندہ میں سے کوئی بندہ دکھائے میرے سامنے آئے، اس کو میں قائل کروں گا، اگر وہ قائل نہ ہوا تو اس پہ فتویٰ تب دوں گا۔ فتوے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ بندہ سامنے ہونا ضروری ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس بات کو ایکنالج کیا تھا کہ ڈائریکٹ قبر پر مزار نہیں بنانا چاہیے، تو مفتی صاحب کی اسی سٹیٹمنٹ پر فائنلی انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا کہ پاکستان میں بہت سی ایسی مزار ہیں جہاں پر ڈائریکٹلی قبر کو اونچا کر کے بڑھایا گیا ہے، لہذا مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے فتوے کے مطابق ان مزارات کو ہٹوائے کہ قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پر عمارت نہ بناؤ، یہ نہیں تھا کہ ہاں دیکھیں حدیث کی سمجھ کی بات ہے۔ قبروں پر عمارت بنانے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود اور عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ جس طرح اپنی قبر کے اوپر اسٹریٹ اوے بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، جیسے آپ عیسائیوں کے قبرستان میں جا رہے ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ البتہ مفتی صاحب نے یہ جو مانا کہ قبر کے ایکزیکٹ اوپر اگر عمارت بنائی جائے جس طرح کرسچنز بناتے ہیں تو یہ حرام ہے، تو میں نے تو یہ بات مفتی صاحب کی پکڑ لی ہے۔ مفتی صاحب اس کے تحت سب سے پہلے گولڈے کا مزار ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ پیر میل صاحب کا مزار بھی ایکزیکٹ قبر کے اوپر یوں کر کے بنا ہوا ہے اور زمین سے 6-7 فٹ اونچا بنا ہوا ہے، اور علی اجمیری کا مزار 30 فٹ اونچا بنا ہوا ہے، ان کی قبر بیسمنٹ میں تھی، وہ قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لائی گئی ہے، لہذا حنیف قریشی کے تحت گولڈے کا مزار بھی ٹوٹنا چاہیے، علی اجمیری کا بھی مزار ٹوٹنا چاہیے، بابا ملتانی کا بھی مزار ٹوٹنا چاہیے، فریدالدین گنیشکر کا بھی مزار ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عمارت ہے جس کو حنیف قریشی خود مان چکا ہے کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر بلڈنگ بنانا غلط ہے۔ تو یہ تو توڑوائے نا حنیف قریشی، لے ہم آپ اور پہنچ پنڈی کے قریب ہی ہے، گولڈا شریف پہنچنا، تیری ٹانگیں نہ توڑ دی انہوں نے، تو پھر بات کریں، یہ تو خود مانا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اوپر والا کمپاؤنڈ رہنے دے تو آدھا تو ہم نے منوا لیا نا، نیچے تو جا کے نا یہ بت توڑنا، اگر یہ سچا ہوا تو یہ پہنچے گا وہاں توڑنے کے لیے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی ارشاد بھٹی صاحب کا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جو اہل حدیث عالم ہیں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا، جس کی کچھ تصویریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پوڈ کاسٹ کل سنڈے کو دن کو 12 بجے ارشاد بھٹی صاحب کی آفیشیل یوٹیوب چینل پر پبلش کیا جائے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سے علماء کرام دیوبندی عالم مولانا منظور احمد مینگل صاحب پر گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں، کیونکہ ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے کسی سے بات کرتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، جو کہ بہت سے لوگوں کے مطابق غیر مناسب تھی۔ آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے اپنی اسی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ابھی حال ہی میں وضاحت بھی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب وہ محصور ہے اور حضرت عثمان کی طرح، یہ تشبیہ صرف اس بات میں تھی کہ محصور اور ہر طرف سے لوگوں حاصرین اور محاصرین نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا، باقی میں نے کہا کہ باہر نکلے تو وہ عورتیں اور مرد چھوٹے بڑے ان کو جوتوں سے ان کا استقبال کریں گے۔ اب پتہ نہیں اس کو لے کر کے کچھ لوگ اور دیگر نہ عاقبت اندیش سیاہ کو سباق سے کاٹ کر کے اس بات کو نہ تشبیہات سے واقف ہے نہ کسی کے کلام سے واقف ہے۔ پھر یہ کہ میں خود موجود ہوں، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس عبارت سے اس کو پورا آپ سن لیں، اور پھر ان کو شوق ہے، میں خود موجود ہوں، اگر کوئی موقع لال ہے مجھے بلائیں یا میرے پاس آ کر کے گفتگو کر لیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے استاذ اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ تو اس پر مفتی صاحب نے کیا جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ کچھ عرصے سے ایک رجحان ہے، ٹیچر اور طالب علم کی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت سے مرد اساتذہ اسکول کالج میں اپنی ہی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ زنا نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں۔ تو اگر ٹیچر اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لے، اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کر لے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کرو، کم بختوں یہ کام تو کرو، کون منع کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو، بس یہ تو اچھا ہے یار، نمٹیں اس طریقے سے شادیاں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں لو اپنی ٹیچر تھے اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لیا، اسٹوڈنٹ تو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی طرح نہیں ہوتی، لہٰذا اسٹوڈنٹ کو چاہیے اپنے ٹیچر سے پردہ کرے، فیمیل اسٹوڈنٹ کو چاہیے، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ کبھی بھی اس کا دل آ سکتا ہے، پردہ کرے، اور اگر پسند آ رہا ہے تو نکاح کا پیغام بھیجے، شادی کرے، تیسرا کوئی آپشن بولو نہیں۔ اور 4 ٹیوشن پڑھانے کی اجازت ہے اسلام میں، ایک میل کو 4 فیمیل کو پڑھانے کی اجازت، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 اسٹوڈنٹ سے آپ شادی کرو، ہم تو کہہ رہے ہیں کرو شادی، کوئی اور کام مت کرو۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔